پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو تو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان کا اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، ان کا کچھ قرض ایک مشرک عاص بن وائل کے ذمے تھا۔ یہ تقاضا لے کر گئے تو عاص بن وائل نے کہا خباب ابن ارت سے کہ میں تمہارا مال اس وقت تک نہ دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تم انکار نہ کرو۔ خباب نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو اور پھر زندہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا اچھا، کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اسی وقت چکا دوں گا، اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غلط فہمی دور فرما دی کہ جو کچھ مال اولاد ہے یہاں پر، جو دنیا ہی کو مزید حاصل کرنے کے لیے کھپا دیا، سارے ایسٹس تو یہیں فریز ہو جائیں گے، سارے اعمال ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ خوش قسمت تو وہ ہے جو اپنے ساتھ نیکیاں لے جائے، یہاں کے ایسٹس کو آخرت کے ایسٹس میں کنورٹ کر لے۔ فرمایا آگے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو ذکر کیا گیا کچھ ہستیوں کا کہ جن کو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا اور ان کے ذریعے عزت چاہتے ہیں۔ تو ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں، شخصیات، ان سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لینے کو کافی سمجھنا، اور اللہ کی نظر میں بھی وہ ہستیاں باعزت ہو سکتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، یا اولیاء اللہ میں سے کوئی ہوں جن کا اللہ کے ہاں بھی اونچا مقام ہے۔ خود تو بدعملی کرتے رہے، خالی اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا کسی باعزت ہستی کے ساتھ اور سمجھا کہ یہ چیز ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی، اس کی طفیل، اس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی نظر میں باعزت ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہونے والا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود انہوں نے بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، یعنی بت ایسے بنا لیے، دولت کو پوجنا شروع کر دیا، یا پریسٹیج کو یا سوشل پوزیشن کو پوجنا شروع کر دیا، یا شہرت کا بت انہوں نے بنا لیا، اور یا اپنے گھروں کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ چیزیں لوگوں کی نظروں میں عزت دلوانے والی ہیں۔ تو جس چیز سے دنیا کی عزت اور لوگوں کی نظروں میں عزت ملے، ان کی بہت اہمیت ہو گئی۔ لیکن جب حساب کتاب شروع ہوگا قیامت کے دن، تو وہ تمام محبتیں، وہ تمام خواہشات، وہ سارے بت جو دنیاوی خواہشات کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے یہ اللہ کی اطاعت سے رک گئے تھے، وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انہی پر افسوس ہوگا، کہیں گے کاش کہ ہم نے دولت سے ایسی محبت نہ کی ہوتی، اس کی محبت میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، کاش کہ ہم نے دنیاوی عزت سے اتنی محبت نہ کی ہوتی، سوشل پریسٹیج ہمیں اتنی پیاری نہ ہوتی، کاش کہ ہم نے ایسے گناہ گار لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے ہم کو آج ڈبا دیا، کاش کہ ہم نے یہ بری صحبت اختیار نہ کی ہوتی، کاش کہ ایسے لوگوں سے ہم دور رہے ہوتے جو خواہش پرست تھے۔ اس لیے کہ جنت میں تو خواہش پرست لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، وہ تو خدا پرست لوگوں کی جگہ ہے۔ اور جنت کا سودا یقیناً سستا نہیں کہ دنیا میں کھیل کود کر، بیکار چیزوں میں کمپٹیشن کر کے وقت ضائع کر کے آ جائیں۔ فاستبقوا الخیرات کا کبھی وقت ہی نہ ملا، اور سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے خواہشات کی پیروی کرتے کرتے۔ نہیں ہو سکتا، خواہشات ہی نے تو جنت سے نکلوایا تھا۔
تو جو خواہشات کی پیروی کرے وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو فرمائے کہ یہ چیزیں تو قیامت کے دن فائدہ نہ دیں گی۔ آیت 83 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورت کے آخر تک۔ فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ حزا، عزا، ان تمام الفاظ کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے ابھارنا، آمادہ کرنا، پوری قوت کے ساتھ، پوری تدبیر کے ساتھ کسی شخص کو کسی کام پر آمادہ کرنا، انسٹیگیٹ کرنا، انکریج کرنا کسی کو۔ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ شیاطین چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوتا ہے، تبھی تو کافر ہوتے ہیں۔ ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا، خلا تو کہیں نہیں رہتا۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہوگا۔ جس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے اس گھر میں شیطان آئیں گے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیسا بنایا ہوا ہے، وہ کس کو مدعو کرنے والے ہیں، کس کے لیے انوائٹنگ ہیں، کس کو انکریج کرتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں کہ جو فرشتوں کو انوائٹ کرتے ہیں، فرشتوں کو دعوت دینے والے ہمارے گھر ہیں، کہ ایسے گھر جن میں کہ فرشتے آنا چاہیں، یا ہمارے گھر ایسے ہیں کہ جو شیطانوں کو دعوت دیتے ہیں، ایسے گھر جن میں کہ فرشتے قدم نہ رکھنا چاہیں اور فرشتے خوشی خوشی نہ آئیں اور شیطان خوشی خوشی ان گھروں میں آنا چاہیں اور آئیں۔ تو کافروں کے گھروں میں تو شیطان آتے جاتے ہیں، شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی۔ انسانوں کی شکل میں بھی اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی شیطان ہی ہیں وہ بھی، اور جن بھی آتے ہیں۔ اور شیطانوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اہمیت کو کم کر دیں اور دوسری چیزوں کی اہمیت زیادہ کر دیں، گاڈ کانشیس نہ کریں، پیپل کانشیس کر دیں، اور اللہ کی اطاعت الٹی سیدھی ہو اور دنیا پرفیکٹ چلے۔ اور اگر دیکھیں کہ کوئی دین میں پرفیکشن تلاش کر رہا ہے اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیں، اور کوئی دنیا میں پرفیکشن تلاش کر رہا ہے اس کو ایمبیشس کہہ دیں۔ کوئی بہت خوبصورت نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی عزت ہی نہ ہو، کوئی ویلیو ہی نہ ہو، اور کوئی بہت خوبصورت گھر سجاتا ہے اس کا تذکرہ ہر وقت ہوتا رہے۔ تو کسی کی خوبصورت نماز کو دیکھ کر دل نہ چاہے کہ میری نماز بھی اس کی نماز جیسی ہو جائے، لیکن کسی کا خوبصورت سجا ہوا گھر دیکھ کر بہت تمنا جاگے دل میں کہ ہے میرا گھر بھی اس کے گھر جیسا ہو جائے۔ انہی چیزوں میں دوڑ، انہی چیزوں میں کمپٹیشن کہ دنیا میں روب میں اور غلبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہماری دنیا بہت بڑی ہو جائے نظروں میں، آخرت بہت چھوٹی۔ اگر کبھی فرصت مل گئی تو اللہ کو یاد کر لیا، فرصت نہیں ملی تو نہ کیا۔ تو اگر انسان بچنا چاہتا ہے اس چیز سے تو وہ ایسے دنیا پرستوں سے زیادہ گہری دوستیاں نہ کرے۔ جان پہچان تو ہوگی، زندگی کے سفر میں ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے منہ نہیں موڑنا، ان کو جھٹک نہیں دینا، ان کو اگنور نہیں کرنا، ان سے ملنا اس لیے کہ ان تک کسی طرح اللہ کی محبت پہنچا دی جائے، اس حد تک۔ اور قریبی دوستی اور دلی دوستی اور جس کے آنے سے دل کھل جائے اور دل کو خوشی ہو، وہ تو وہ لوگ ہوں جو کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اور چاہے اس کے لیے انسان کو اپنے سوشل سٹیٹس سے نیچے ہی آنا پڑے، کوئی بات نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مکے میں جو ابو بکر کا اور عثمان کا اور عمر کا سوشل سٹیٹس تھا رضی اللہ عنہم، ان کے سوشل سٹیٹس کے مقابلے کے، ان کے ٹکر کے تو ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ تھے، سرداران مکہ۔ پہلے انہی سے دوستیاں تھیں، مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگوں سے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب ایمان کی روشنی زندگی میں آئی اور ابو جہل اور ابو لہب کی زندگی میں یہ روشنی نہ آئی،
ان کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی، انہوں نے ایمان کی دولت ٹھکرا دی. تو اب ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ عنہم نے ان سے دوستیاں ختم کر دیں، دلی دوستیاں ختم کر دیں ان سے، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں. اور تلاش کرتے ہوئے ایسے لوگ مل گئے ان کو. بلال مل گئے، صہیب مل گئے، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہم، ان سے دوستیاں کی. یہ غلام تھے اپنے معاشرے کے، تو کہاں وہ سرداران مکہ اور کہاں یہ غلام طبقہ. لیکن ایمان کی تلاش نے اور ایمان کی محبت نے یہ طبقاتی تقسیم ختم کر دی، پگھل کر رہ گئی ساری تقسیم. تو بعض دفعہ اگر انسان کو اپنے سوشل سٹیٹس میں جس مقام پر وہ ہے معاشرے میں، اگر اس میں اس کو ایسے نیک لوگ نہیں ملتے تو وہ معاشرتی طور پہ کمتر طبقوں میں ان لوگوں کو تلاش کرے، مل جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر اپنے طبقے میں اس کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو ان سے ہی دوستیاں کر کے رکھے، انہی کے ساتھ جڑ جائے. فرمایا فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سے چند ٹکوں پہ، چند پیسوں پر اتنا اچھل رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو باعزت سمجھ رہے ہیں، ان کے دن نمبرڈ ہیں. their days are numbered. دن گنے ہوئے ہیں ان کے. تو ان کے لیے جلدی کوئی نہ مچائے. پکڑ میں جو دیر ہو رہی ہے وہ عذاب کی شدت سے پوری ہو جائے گی. اللہ نے تو گن گن کے رکھا ہوا ہے ایک ایک کو، کوئی کہیں نہیں جانے والا. کس نے کتنی بڑائیاں ہانکیں، کس نے کتنے تکبر کا اظہار کیا، کس نے کتنے جملے دکھاوے کے بولے، کس کے دل میں اپنی ذاتی وجاہت کا غرور پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب دیکھا ہوا ہے. کس نے کتنے لمحات اپنی زندگی کے دکھاوے میں ضائع کیے، سب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اکاؤنٹ موجود ہے. اور اگر اس کا فتنہ آپ کو دیکھنا ہو تو ہمارے ہاں کی شادیاں دیکھا کریں. دکھاوے کا فتنہ اپنے عروج پہ ہمیں اپنے ہاں کی شادیوں میں ملے گا. ایسے پلاننگ کرتے ہیں کہ کاش اس کا آدھا وقت بھی اگر آخرت کی پلاننگ میں لگایا ہوتا کتنا فائدہ ہو جاتا. ویڈنگ پلانرز اب تو آنے لگ گئے ہیں، ایسی باقاعدہ کمپنیز ہیں جو کہ آپ کی ویڈنگز پلان کریں. ویڈنگ ایکسٹراویگنٹ ویڈنگز، اس کو فخر کا سمبل بنا دیا گیا، اور نئی نسل کے دل میں اور اس طرح کے ارمان جگاتے ہیں ایسی ایسی چیزوں کو ڈسپلے کر کے کہ یوں لباس ہونا چاہیے، پھر یوں اس کا زیور ہونا چاہیے، پھر یوں فوٹوگرافی کا سیشن ہونا چاہیے، پھول کیسے ہوں اور پھول کتنے ہوں اور کیسے لگے ہوئے ہوں، مائنیوٹسٹ ڈیٹیل، یہاں تک کہ ڈریس کوڈ اور رنگ. آج یلو ڈے ہے تو سب پیلے کپڑے پہن کر آئیں گے، اور پھر اس کے اندر پرفیکشن. کسی کے گھر میں مائیوں کی تقریب تھی تو سب کو پیلے کپڑے پہن کر جانے تھے، اور یہاں تک کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیلے رنگ کی گاڑی میں آنا ہے. تو جن کے پاس پیلی گاڑیاں نہیں تھیں وہ یلو کیبز لے کر پہنچے، مائیوں ہے نا. پھر جب وہاں پہنچے تو پیلے رنگ کے پھول تھے گیندے کے، اور پیلے رنگ کا کھانا تھا، کڑی وغیرہ. ہرا اور پیلا کھانا تھا نا، ساگ گوشت ہوگا اور کڑی وغیرہ ہوگی، ہر چیز پیلی تھی. شکر ہے یہ شرط نہیں رکھ دی کہ سب کو جوائنٹس بھی ہونا ضروری ہے. جوائنٹسٹ ہی ہے نا، جوائنٹسٹ آئے ہم کہتے بھی ہیں. اگر وہ یہی شرط بھی لگا دیتے تو کوئی کیا کر لیتا. اس حد کو پرفیکشن چاہیے، اور اس قدر دکھاوا. اور پھر انہی چیزوں کو ابھار کے میگزینز میں بھی تصویریں چھاپی جاتی ہیں ان کی، کہ لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے دلوں کے اندر اور ارمان پیدا ہوں، اور بچے ڈیمانڈنگ ہوں ماں باپ سے، اور کہیں کہ ہماری شادی یوں ہونی چاہیے، ہماری شادی یوں ہونی چاہیے. ایسے فیری ٹیل ورلڈ میں لے جاتے ہیں. اس کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ دولہا اور دلہن حقیقی دنیا میں واپس کب آتے ہوں گے. ایسے ان ریئل ورلڈ میں ان کو لے جایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو شاید کچھ سچ مچ کا شہزادہ یا شہزادی ہی سمجھنے لگتے ہیں. اور جب اس طرح کے رویے کا ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. ایکسپیکٹیشنز کم ہوتے ہوتے بھی تو وقت لگے گا نا. توقعات بھی اتنی اونچی کر دیتے ہیں شادی بیاہ کے چکر میں کہ پھر وہ ان مینیجبل ہو جاتی ہیں. ایکسپیکٹیشنز قابو میں نہیں آتی، اتنی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سب گن کے رکھ لیا کہ کیا انہوں نے کتنا خرچ کیا اس چیز کے اوپر. ایک جگہ شادی ہوئی تو وہاں 8 لاکھ روپے کے صرف پھول تھے. جو فلاور ڈیکوریشن تھا 8 لاکھ روپیز کا تھا، کہ ابھی سجے ہیں اور شام تک سب مرجھا گئے. 8 لاکھ روپے یوں پھینک دیے.
اتنا دکھاوا. تو ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے نا. ایک ضمیر نام کی چیز بھی اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے, اور تقویٰ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے انسان کو. ضرور انسان سجاوٹ پہ خرچ کرے, لیکن لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, انتہا ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اللہ نے فرمایا کہ جلدی نہ کریں. اللہ نے بھی ڈھیل ان کو دی ہے, یہ سمجھ رہے ہیں مگن ہیں, دھت ہیں ایسی چیز کے اندر دنیا کے نشے میں. ایک وقت آئے گا سارا ان کا حساب کتاب لے لیا جائے گا. وہ دن ہوگا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے, باعزت ڈیلیگیشن کی طرح اعزاز اور اکرام ان کا کیا جائے گا. متقی لوگوں کا, اللہ سے محبت کرنے والے. دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ان کو اپنے گھر بلانا نہ چاہتا ہو, ان کے ساتھ اٹیچ ہونے میں کوئی اس کے سوشل سٹیٹس میں کمی آتی ہو, وہ نہیں چاہتا ہو کہ وہ ان کی سوزوکی میں کہیں بیٹھا پایا جائے, یا ان کے چھوٹے سے فلیٹ میں کہیں پہ وہ موجود پایا جائے, یا شیبی لوگوں کی کمپنی میں دیکھا جائے. کسی نے برقع پہنا ہے یا داڑھی والا کوئی ہے تو کانشیس ہو جائیں کہ نہیں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے چل سکتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, دنیا میں تو ہو سکتا ہے رسوائی ان کی ہو گئی ہو, لیکن قیامت کے دن کیا مقام ان کا ہوگا, کیا ان کا اعزاز, کیا ان کا اکرام کیا جائے گا. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں, میں اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگا دوں گا. یہ ان کا خاص مقام ہوگا جب یہ لوگ تپ رہے ہوں گے, پیاسے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں, خوف اور دہشت کے عالم میں. دنیا کو پوجنے والے, اللہ کو پوجنے والے اللہ کے ساتھ ہوں گے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی, اس نے اپنے رب عز و جل ہی کی عظمت اور توقیر کی. موطا امام مالک میں حدیث ہے, معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں, اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں, اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں, اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں ہیں, لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پہ رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتلا دیجئے وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی. بس قسم ہے اللہ کی, ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے, بلکہ وہ سراسر نور ہوں گے, اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, اور عام انسانوں کو جس وقت خوف اور ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے, اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے. اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہ ہوگا. تو دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. ہم لوگوں کی جیبیں نہ دیکھتے رہیں, اللہ کرے ہم لوگوں کے دل دیکھیں, تقویٰ کتنا ہے وہاں پر. ہم صرف ان کے لباس اور گھروں کی سجاوٹ نہ دیکھتے رہ جائیں, بلکہ اللہ کرے کہ ہم ان کے اعمال کی سجاوٹ دیکھیں. خاص طور پر جب اپنے بچوں کی شادی کرنے ہم کھڑے ہوں تو دعا کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں سے ہمارا پالا پڑے. اللہ ہم دین دیکھ کر شادی کریں, اپنے گھر میں دیندار لڑکیاں لے کر آئیں, بیٹوں کی بیویاں بنا کر. اللہ جہاں اپنی بیٹیاں ہم دیں, ہم دیندار گھرانوں میں بیٹیاں دیں. بس دین اگر ہے تو سمجھے سب مل گیا, ہر چیز سیکنڈری ہے. اور دین کے ساتھ اگر خوبصورتی ملتی ہے اور سلیقہ اور اعلیٰ خاندان ملتا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے. لیکن صرف خوبصورتی, صرف اعلیٰ خاندان, صرف سلیقہ ہے اور دین ہی نہیں, تو اللہ نہ کرے کہ ایسی بے دین لڑکیاں ہمارے گھروں میں آئیں. تو دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دینداروں سے واسطہ ڈال,
دعا تو کر سکتے ہیں نا، پورا کرنا تو پھر اللہ کا کام ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو ہو بھی جائے گا. اس لیے کہ جہنمیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، ان کی صحبت سے ہمیں بچائے، ان سے دلی تعلق رکھنے سے بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے کہ اللہ کسی فاسق فاجر کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور کہاں فاسق و فاجروں کی بیٹیاں یا فاسق فاجر گھر کے اندر خاندان میں شامل ہو جائے تو کتنا فتنہ ہے، ساری برکت ختم ہو جاتی ہے، سارا سکون ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اعمال کمپرومائز ہونے لگ جاتے ہیں، خود بھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ عمل جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پہلے سے عہد حاصل کر لیا ہو. وردا پانی کی طرف لے جانے کے لیے لفظ آتا ہے. پیاس کے وقت کوئی شخص پانی کی طرف جاتا ہے، اس لیے وردن کا ترجمہ پیاسا کیا جاتا ہے. ان کی کوئی شفاعت نہ ہوگی جہنمیوں کی. دنیا میں تو بڑے کانٹیکٹس پر بھروسہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی ہمارا تو بڑا ایلیٹس کے اندر اور اس طرح ایرسٹوکریٹ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے بڑے کانٹیکٹس ہیں، اور ایسے ناموں کا ذکر کرتے ہیں، یوں میں تو فلاں کو بھی جانتا ہوں اور فلاں کو بھی، دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے. تو دنیا میں تو بہت سے ناجائز کام ہو سکتا ہے کانٹیکٹس کی وجہ سے ہو گئے، بہت سا فائدہ حاصل کر لیا جو ان کا حق نہیں تھا. کیا پتہ کسی کا حق مار لیا سفارش کروا کے، یا جو کام ان کو کسی کا حق دینا چاہیے تھا وہ نہ دیا، حق تلفی کر لی کسی کی سفارش کی وجہ سے. لیکن قیامت کے دن کوئی سفارش نہ ہوگی. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا. اور تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. تو شفاعت باطلہ کے عقیدے کی بھی تردید ہے کہ کسی کے بخشش کے سہارے پر دنیا میں گناہ پر گناہ کیے جائے انسان، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. ہاں جو حدیثوں سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ روزے کی اور قرآن کی شفاعت، ان کی شفاعت انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی. تو وہی بات یہاں فرمائی کہ وہ کسی شفاعت کا اختیار نہ رکھیں گے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے کہ رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہو، یعنی جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا. اب خاتمہ سورت کی آیات ہیں. فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے سے گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. یہ بات یہاں بتا دی کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ اولاد کا تصور اٹیچ کیا جائے، اللہ کے ساتھ اولاد کا تصور باندھا جائے. اگر کسی کو شک ہے کہ عیسائیت درست ہے یا نہیں، اگر کسی کو شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں، اس کے لیے جواب یہاں موجود ہے. ہمیں کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا. اور کس طرح اللہ کا غضب ہے جو بھڑک رہا ہے یہاں پر. بہت بری بات، نہایت گستاخی کی بات کرتے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ دھماکے سے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. ہرگز رحمان کی شایان شان نہیں کہ وہ اولاد لے. تو کسی قسم کا معذرت خواہانہ رویہ، اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ یا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں عیسائیت کے بارے میں.
ان کی ناراضگی کی فکر مت کریں، ان کے تاثرات مت دیکھتے رہیں، جو اللہ نے حق بتا دیا ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ فرمایا یہ سب جو ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا۔ اللہ وہ سب پر محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری لمحے تک پیدا ہونے والا شخص اللہ کی نظر میں ہے، اس نے گن گن کر رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گن کے رکھا ہوا ہے، بلکہ ان کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک نعمت کو، ایک ایک سوچ اور سانس شمار کی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن رول کال کر کے ایک ایک کا نام پکارا جائے گا، جیسے انٹرویو دینا ہوتا ہے، کیسی تیاری کرتے ہیں انٹرویو کی، کیا بولیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیسے بات کریں گے کہ انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح تیاری کرنی چاہیے اس دن کی ملاقات کی اللہ سے۔ تنہا تنہا اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اچھی بات بولیں، کلمہ زبان سے ادا کرتے رہیں، لباس التقویٰ پہنیں، یہ ڈریس کوڈ ہوگا کامیاب ہونے والوں کا۔ نیک اعمال لے کر جائیں تاکہ ہاتھ پیر جو گواہی دیں وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ کوئی گروپ میں نہیں جانے والا کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی چلا جائے ہمت بندھانے کے لیے۔ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، تنہا تنہا اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی شرمندگی سے ہمیں بچا لے اور اس انٹرویو، اس ملاقات کی ناکامی سے ہمیں بچا لے۔ اوور پریپیئرڈ ہونا بہتر ہے، اور یقین کریں اوور پریپیئرڈ نام کی چیز آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اوور پریپیئرڈ ہو کے جائیں، ایگزامز میں بعض دفعہ بچے بہت پڑھ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں خامخواہ اتنا پڑھا، اس پہ تو سوالات ہی نہیں آئے، فائدہ ہی نہ ہوا اتنا پڑھنے کا۔ قیامت کے دن کوئی ایسا پچھتاوا نہ ہوگا۔ بہتر ہے تھوڑا ایکسٹرا عمل کر لیں، کوئی کنٹینجنسی پلان بنا لیں، تھوڑا ایکسٹرا لے کر جائیں، کوئی نقصان نہیں دے گا وہ ایکسٹرا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذرا عزیمت کے راستے پہ چلیں، رخصتوں پہ زندگیاں مت گزاریں، بیر منیمم پر رہے اور وہ بیر منیمم قبول نہ ہوا تو بہت پچھتائیں گے۔ تھوڑا ایکسٹرا ہوگا، کچھ قبول ہوا چلو، کچھ نہ قبول ہوا تو جو قبول ہوا وہ فائدہ تو دے گا۔ تو ایکسٹرا جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اگر چیز اچھی ہے اب اس کی بحثوں میں نہیں پڑیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، کر جائیں۔ صحابہ ان بحثوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے۔ کرنے کا کام ہے، اللہ کو پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کی ازواج نے کیا، آپ کی بیٹیوں نے کیا، کر جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہی دے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ تھوڑا ایکسٹرا لے کر چلنا اچھا ہوتا ہے۔ کہیں بازار جا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تھوڑے ایکسٹرا پیسے لے لو بہتر ہوگا۔ کم نہیں ہونے چاہیے، بس کم ہوں گے تو ہلاکت ہے، زیادہ ہوں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبریل سارے آسمانوں پر منادی کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اپنا نام لے کر دماغ میں رکھ کے دعا کریں کہ اللہ میں وہ ہستی ہوں، کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ ابھی تسلی اس لیے دی جا رہی ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو بعض دفعہ انسانوں کی محبت میں کمی آنے لگتی ہے، تو تسلی دے دی گئی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے دنیا والے تم سے محبت نہ کر رہے ہوں لیکن اللہ تم سے بہت محبت کر رہا ہے۔ لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے صبر چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بہت ہردل عزیز تھے، نبوت کے بعد شہرت کا، مقبولیت کا، محبت کا گراف گرنا شروع ہوا۔ آپ کی ولادت پر ابو لہب نے ایک لونڈی آزاد کی تھی،
بعد میں وہی آپ کا جانی دشمن ہو گیا. کئی سال یہ آزمائش رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ کا ذکر بلند ہوتا چلا گیا. تو یہ تو زمانے کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، زمانے کی اونچ نیچ ہے. اپنے آپ کو بس العلی کے ساتھ انسان اٹیچ کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، یہ آزمائشیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اور پھر اجر بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں پھر ایمان والوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان پر اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. قوم لدہ بے معنی بحث کرنے والا. الد الخصام لفظ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا. بے معنی بحثیں کرنے والا، ہر چیز میں بہت زیادہ مین میخ نکالنے والا، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے لوگوں سے جھگڑا کرنے والا، بحثیں کرنے والا. تو ان کو وارن کر دیا جائے کہ دیکھو تم ٹائم مت اپنا اس طرح ضائع کرو، تم اللہ کو راضی کرنے والی باتیں کرو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں کیا تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تم کو سنائی دیتی ہے؟ رکزا ہلکی سی آواز، آہٹ، بھنک. آج تو بلند آوازوں سے مخالفت کر رہے ہیں. ٹو فل آف دیم سیلز. آج تو اپنی نعمتوں کا وہ تذکرہ ہے، وہ باتیں ہیں، اور دنیا ہی دنیا، اور دنیا کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے شور میں اللہ کی دعوت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے بھی بہت سی قوموں نے یہ طریقے اختیار کر لیے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کوئی ان کی آہٹ بھی آج باقی ہے؟ کہاں گے؟ اتنا شور مچانے والے، اتنی بڑنگیں کرنے والے، اونچے اونچے دعوے، اپنی تعریفیں کرنے والے، اپنی دنیا کا چرچا شہرا کرنے والے کہاں گئے؟ جو دنیا والوں میں گھر کر بیٹھے رہتے تھے اور باعزت لوگوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے تھے، گناہوں پر کبھی توجہ ہی نہ گئی، ان کی تو آج آواز بھی نہیں سنائی دیتی. کدھر چلے گئے؟ آہٹ بھی نہیں ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس نیک لوگوں میں شامل کر لے. صحبت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی عطا فرمائے، اور اللہ اپنی محبت میں دل جوڑ دے. جو چیز ہمیں کسی دوسرے کی طرف اٹریکٹ کرے، پرکشش محسوس ہو کسی اور میں، وہ اس کا تقویٰ اور نیک عمل ہو. اور اللہ ہم اس کی دنیا دیکھ کر اس سے محبت نہ کریں، اور نہ ہم دنیا دیکھ کر ان کو اپنے گھروں کے اندر لانے کی تمنا کریں یا ان کی کمپنی میں دیکھا جانا پسند کریں. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.